بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور آپ کے گھر کی تمام پریشانیاں دکھ تکلیفوں کو ختم کرے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ آج میں اپنی ویڈیو کو شروع کرتی ہوں۔ آج جو میں آپ کو جن موکلات کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں یہ بہت ہی نایاب اور لاسانی موکل ہے۔ ان کا نام آپ جب ان کو حاضر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اتنی خوشی ہوگی، اتنے یہ معصوم اور اتنے پیارے موکل ہیں کہ ان کو جب حاضر کیا جائے تو بہت آپ احترام سے، ادب سے ان کو سلام کریں، کیونکہ ان کے پیچھے 10,000 موکلین کی جماعت کھڑی ہوتی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آپ کو اللہ کرے کہ ان موکل کا فیض ضرور آپ کو اللہ پاک بخشے۔ جیسا کہ اس موکل کی عظمت ہے یا جو آیات ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا صاحب الزمان، ادرکنی ولا تو لکھنی۔ اور سے سننے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لازماً دل میں کہہ دیا کریں، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا صاحب الزمان، ادرکنی ولا تلکنی، ادرکنی ولا تلکنی۔ آپ کو جیسا کہ اس عظمت سے آپ کو ظاہر ہو جائے گا کہ یہ جو موکل حاضر ہے کتنے قابل احترام اور کتنے مقدس موکل ہیں۔ ان موکل کی جتنی بھی تعریف کی جائے بہت کم ہے۔ ان موکل کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ تمام سوالوں کے جواب 100% درست دیتے ہیں، اور جو آپ کی مدد ہو اس پہ ضرور آپ کی مدد کرتے ہیں۔ اور موکل عامل کے لیے جو شرط طے کرتے ہیں بہت آسان ہوتی ہے، اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ عامل کو پاک صاف رہنا، باوضو رہنا ہوگا۔ صرف یہ ان کی سب سے بڑی شرط ہوتی ہے۔ کمرہ پاک صاف ہو، خوشبو سے معطر ہو۔ ایک سفید کاغذ کا گتا لے لیں یا ایک سفید کاغذ لے لیں، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر یہ نقش مبارک جو سکرین پہ چل رہا ہے سیاہ دائرے میں جو ہم نے بنایا ہوا ہے، اس دائرے میں مغرب سے پہلے آپ نے سیاہی لگا کر جو حاضر موکل کی سیاہی میں نے بتائی ہوئی ہے وہ آپ نے لگا لینی ہے، اور پھر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر یہ جو میں نے عظمت آپ کو پڑھ کے سنائی تھی اوپر 28 مرتبہ یہ عظمت پڑھ کے آپ نے اس کے اوپر پھونک مار دینی ہے جو نقش اوپر چل رہا ہے۔ اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں تو آپ جو بچہ ہوتا ہے یا بچی ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں یا آپ کی اولاد ہیں، ان کے اوپر بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اب سوچیں کہ جس بچے کے اوپر موکلات کی حاضری ہو یا جن کو موکل بچوں کو نظر آتے ہیں وہ بہت ہی نایاب اور بہت ہی فضائل والے بچے ہوتے ہیں۔ آپ کوشش کیا کریں کہ آپ اپنے بچوں کے اوپر بھی حاضری دعا کریں تاکہ آپ کے بچوں کے اوپر ہر وقت برکت کے ہاتھ رہے، تو وہ بچہ بالکل بھی بدتمیز نہیں ہوتا، نہ ہی شرارتیں کرتا ہے، اور بہت معصوم ہوتا ہے جن کے اوپر پھر موکل ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے دوست بن جاتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ اس کاغذ کے اوپر جو ہم پر اپنے سیاہی لگائی تھی وہاں پر
हाजिर मुक्कल का नुज़ूल हो गया है। ये जो मुक्कल ज़मा है जिससे आप अपने तमाम मुश्किल मसाइल के बारे में आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको 100% जरूर सही बताएंगे। ये जो मुक्कल हाजिर करना है, सबसे पहले आपने वजू करनी है, 6 अगरबत्तियां आपने लाजमन सुलगा लेनी है। और या अगर आपने मुक्कलात की जो अगरबत्ती मैंने आपको बताई थी अगर वो सुलगा ले तो और भी बेहतर है। और चंद गुलाब के ताज़ा फूल पानी में भरकर या गिलास में जरूर रखें। और क्योंकि जो गुलाब की खुशबू है इनको दीवाना करती है इन मोकल को, ये बहुत मासूम मोकल है। और ये मोकल सरताज चोटी के अमल में से एक है, एक काबिल कदर तोहफा है जिससे आप यकीनन फायदा उठाएंगे और खल्के खुदा को भी फैज़ पहुंचाएंगे, गरीब लोगों की भी मदद करेंगे इंशाअल्लाह। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ। हमेशा याद रखें, जब भी अपने आप को कामयाब करना है तो किसी बच्चे के ऊपर पहले जरूर आप मुक्कलात को हाजिर किया करें या उनको दिखाया करें, उनसे बात करवाया करें, क्योंकि बच्चों पर जल्दी नज़ुल होता है। फिर जैसे बच्चों पर नज़ुल होगा फौरन ही आपके ऊपर उन मुक्कलों का नज़ुल हो जाएगा। इसमें कोई ज़ुकात कोई परहेज नहीं बताया गया। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। स्क्रीन के ऊपर नक्श चला दिया गया है, वो नक्श आप लिख लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और कोई बात समझ नहीं आती तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमन कमेंट्स किया करें ताकि आपकी मदद की जाए। इजाजत चाहती हूँ, कारिया को इजाजत दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जलाली जमाली परहेज लाजिम करना है। परहेज गोश्त, मछली, अंडा, दूध, दही, लहसुन, प्याज, ये सब से परहेज करें। और हस्बे जायका सिरका, मेवा, फल, हर किस्म का नशा, हम बिस्तरी, जनाबत, सर के बाल कटवाना, मोजे, गैर के बिस्तर पर सोना, जानवरों की खाल से बनी हुई किसी चीज का इस्तेमाल करना, जिस्म का जिस्म से छूना, दूध से बनी हुई हर चीज का इस्तेमाल परहेज में आता है। इन सब चीजों का इस्तेमाल आपने नहीं करना। और यहाँ तक के जो परहेज जलाली और जमाली है इसमें किसी किस्म की जो अशिया है जो इंसान के इस्तेमाल में है, जैसे रुई, जैसे जर्सी अगर लेदर की बनी हुई है तो बिल्कुल नहीं पहननी। मोजे जो लेदर के बने हैं वो भी नहीं पहनने। जो जानवरों के खाल से जो भी चीज इस्तेमाल होगी या बनी होगी या जो घी भी होगा, चिकनाई, खाना, गोश्त, हर किस्म का जो भी जानवरों के इस्तेमाल की बनी हुई चीजें वो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर फिर भी मेरी जलाली जमाली के परहेज की समझ नहीं आती तो मैंने बहुत तफसील से दोनों वीडियो बनाई हैं, जलाली और जमाली, वो आप देख सकते हैं। आप खा क्या सकते हैं? कहवे से रोटी, जब अमल करें कहवे से रोटी खाएं, पानी, चावल उबले हुए और दाल मसूर और उबला हुआ, मतलब ये कहवा हो, कच्चा कहवा ना हो, पानी के अंदर उसको अच्छी तरह पत्ती को जोश दिलवाया हो। पत्तों वाली सब्जियां खा सकते हैं, वो भी उबाल कर, उसके अंदर कोई ऐसा मसाला ना डला हो, ठीक है, गरम मसाला ना डला हो, बिल्कुल लाइट, सिर्फ थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं, या फिर आप सादा रोटी नमक के साथ खा सकते हैं। ये पहली शर्त है अमल की। शर्त नंबर 2, अमल शुरू करने से पहले अमल की ज़ुकात लाजिम है। वजाहत से बता देती हूँ, अमल की ज़ुकात किसी गरीब को 3 दिन खाना खिलाएं और 3 दिन रोजा रखें, या फिर 6 किलो चीनी हशरात को डालें, कीड़े मकोड़ों को डालें, चूटियों को डालें, किसी जंगल में या दूर जहां पर उनका घर हो या जहां पर वो रहते हों। नंबर 3, मस्जिद या मदरसे में 10 किलो गंदम की जो कीमत होती है वो आप दे सकते हैं, ठीक है। ये जो भी आप देंगे ये एक किस्म का सदका है, सदका जारिया है, ये लाजमन आपने देना है ताकि आप में जो भी आप अमल करें उसमें आपकी कामयाबी हो। शराइत नंबर 3,
عمل ہمیشہ 9 چندی جمعرات کو شروع کریں، کیونکہ پہلے عمل ہے تو عمل کو چاہیے، یہ جو عمل کر رہا ہے اس کو چاہیے 9 چندی جمعرات کو شروع کرے اور کسی دن کو بھی عمل شروع نہ کرے۔ ویسے تو عمل کے لیے جو بزرگان دین ہیں انہوں نے چاند کی 14 تاریخ، 11 تاریخ اور 9 چندی جمعرات کا بہت ذکر کیا ہے، تو ہمیشہ اگر عمل میں کسی دن کا آپ کو کہا جائے تو اسی دن کریں، اور اگر ویسے آپ عمل شروع کرنے لگے ہیں کوئی سا بھی تو 9 چندی جمعرات کو لازم کریں جو پہلی دفعہ آپ عمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخ کے بعد جو بھی جمعرات آتی ہے اس کو 9 چندی جمعرات کہتے ہیں، اور 9 چندی جمعرات بدھ کی جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے بدھ والے دن مغرب کی اذان کے بعد 9 چندی جمعرات کا وقت شروع ہو جاتا ہے اسلامی مہینے کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ میری جو میں نے 9 چندی جمعرات کی ویڈیو بنائی ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ شرائط نمبر 4، عمل مکمل یقین اور کامل کے ساتھ کریں، دل میں کوئی شک نہ ہو، ورنہ عمل بے فائدہ ہے، بے فیض ہے۔ عمل کے پر جو یہ لوگ یقین نہیں رکھتے اور جو کہتے ہیں ہمیں عمل کا کوئی اثر نہیں، عمل غلط نہیں ہوتا، آپ ہی کی کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی ہے، تو عمل کرنے سے پہلے آداب حاضرات کا بہت زیادہ خیال رکھیں، آداب حاضرات کو مد نظر رکھیں، کیونکہ جو میں نے شرائط آپ کو بتائی ہیں ان کو بھی دیکھیں، آدابوں کو بھی دیکھیں، تو پہلے ہی چلے میں آپ کو کامیابی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور ہوگی۔ اور ہمیشہ کم از کم عمل کو 3 چلوں تک ضرور کیا کرے، تیسرے چلے الحمدللہ آپ کوئی غلطی نہیں کرو گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی۔ میری شرائطوں کو دیکھ کے، آداب حاضرات کو دیکھ کے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں اس سے عمل کریں، اور نمبر جو میں نے آپ کو 5 بتانے لگی ہوں غور سے سن لیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ اگربتی، جو جادوئی اگربتی ہے جو مقلات پری حمزات اور جو ان کی حاضرات کو مطلب کہ کھینچتی ہے، روحوں کو کھینچتی ہے، تو ان کو ہم نے ایک ہدیہ رکھا ہے، اس ہدیے کے مطابق ہم سب کو دیتے ہیں مدرسے والے، تو آپ کے لیے یہ کر دیا گیا ہے کہ آپ بھی آن لائن جو ہم سے منگوا سکتے ہیں۔ اس کا پروسیجر میں نے پہلے بھی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا ہے، تو آپ وہاں سے دیکھ کر اس کا طریقہ کار دیکھ سکتے ہیں اور جس دن لینی ہو وہ منگوا سکتے ہیں۔ حاضرات میں کاجل کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو میرے والد صاحب نے کاجل بھی لوگوں کو دیتے ہیں، تو وہ کاجل ان کا نایاب کاجل ہے، وہ انہوں نے ہی پڑھائی کی ہوتی ہے، وہ کاجل لگانے سے الحمدللہ ضرور جو ہے حاضرات کا نزول ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے وہ کاجل اگر آپ نے لینا ہے تو اس پر تھوڑا سا ہدیہ ہوگا، وہ مدرسے کو مل جاتا ہے، تو ہدیہ آپ لازماً اپنی خوشی سے دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ عمل شروع کرنا چاہتے ہیں یا آپ عمل کا ہدیہ دینا چاہتے ہیں تو بے شک ہمارا جو ہے مدرسہ آپ اس میں دے سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر غریب لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں، تو الحمدللہ وہاں پر بھی ہدیہ لگتا ہے۔ اگر آپ ہمارے ملک میں رہتے ہیں یا پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ ہدیہ ضرور دے سکتے ہیں، اور اگر آؤٹ آف کنٹری سے ہیں تو وہ بھی ہدیہ اپنے عمل کا کسی کو نہیں دینا چاہتے، یا آپ کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے کیسے اس کی زکات دیتے ہیں۔ اگر آپ نہیں دے سکتے تو آپ وہ ہدیہ ہمیں ایزی پیسے کے ذریعے، اور اگر باہر ہیں تو بینک کے ذریعے وہ ہدیہ آپ ہمیں ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، کیونکہ اجازت کا ایک بہت بڑا عمل و دخل ہوتا ہے عملیات کی دنیا میں، تاکہ آپ کی مدد کی جائے اور آپ کے لیے بچوں سے دعا کی جائے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ جو بچوں سے آپ کے لیے دعا کی جاتی ہے وہی بچے آپ لوگوں کا جو دیا ہوا صدقہ جاریہ ہے یا وہ ہدیہ ہے وہ ان بچوں کے استعمال میں ہے جو آپ لوگوں کے لیے جب آپ عمل کرتے ہو ہمیں بتاتے ہو تو ہم آپ کے عمل کی دعا کرواتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ ہیں جو ہدیہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ بھی دینا چاہتے ہیں جو عمل کرنے سے پہلے تو فی سبیل اللہ آپ بھی ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں، مدرسے کے بچوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اور اب میں آپ کو اپنی شرائط نمبر 6 بتاتی ہوں۔ عمل میں حصار کا لازم ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ خدا نخواستہ آپ پہلی دفعہ عمل کرتے ہو رجت کا خوف اور نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جن لوگوں نے تو زکوٰۃ ادا کی، جن لوگوں نے اجازت لی ہوتی ہے، وہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے ان کے پیچھے ہم دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرے والد صاحب دعا کرتے ہیں، میرے مدرسے والے دعا کرتے ہیں، مدرسے کے بچے دعا کرتے ہیں، کیونکہ ہم مدرسے میں بھی اس چیز کی تعلیم دیتے ہیں عملیات کی، تو وہ دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ورنہ اگر آپ ہمیں بتائیں گے نہیں، ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ آپ عمل کر رہے ہیں،
ٹھیک ہے، عمل میں حصار جو بھی آپ کو بتایا جاتا ہے وہ حصار ہر عمل کے ساتھ جو بھی حصار ہے وہ لازم کریں۔ حصار کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ سورہ فاتحہ 1 بار، آیت الکرسی 7 بار، 3 بار چاروں کل پڑھ کر کسی چاقو یا خنجر سے عمل کرنے سے پہلے وہ دائرہ کھینچ لیں اور اس حصار میں آپ بیٹھ جائیں، اسی کو حصار کہتے ہیں۔ اپنے اوپر بھی پھونک مارے، دائرے کے پاس بھی جہاں جہاں دور دور تک پھونک مارتے اور دائرے کو بھی حصار سے قائم کر لیں، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی حفاظت رہے گی۔ کوئی بھی چیز، کوئی اگر آپ حمزات، موکلات یا پری کا عمل کرتے ہیں یا ان کو حاضر کرتے ہیں تو وہ آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ اس دائرے میں داخل نہیں ہو سکتی، اس سے باہر ہی رہے گی۔ ٹھیک ہے، یہ عمل کی جو شرائط ہیں یہ میں نے لازم آپ کو بھیجی ہیں، یہ ضرور سن لیں، یہ ان کو کیے بغیر آپ عمل میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اب شرائط جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ بھی غور سے سن لیں۔ اگلی شرائط، عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ چھوڑنا پڑے گا، یہاں تک کہ سگریٹ، پان، چھالیا، گٹکا، ہیروئن، چرس، افیون، شراب، ہر قسم کی کولڈ ڈرنک، سافٹ ڈرنک، ٹھیک ہے، اور بیئرز وغیرہ ہر چیز، تو نعوذ باللہ یہ تو ویسے حرام چیزیں ہیں، تو جو سافٹ ڈرنک وغیرہ بھی ہے نا ان کو بھی نہیں آپ نے پینا، کیونکہ کیا پتہ یہ کسی غیر مسلم نے بنائی ہو۔ عمل میں جب جمالی جلالی پرہیز آتا ہے وہ بہت بڑا ہے، اس کی ویڈیو بھی لوڈ کر دی گئی ہے، ویسے بھی بتا دیا گیا ہے، اس سے بھی آپ دیکھ کر اپنی علم میں اضافہ کر کے عملیات کی دنیا میں قدم رکھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اگلی میں آپ کو شرائط بتا دیتی ہوں کہ جب بھی آپ نے عمل کرنا ہے تو لازم ہے کہ آپ اپنے پاس جو مقناطیسی اگربتی ہے اس کو ضرور جلائیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے، اب دوبارہ پھر بتا رہی ہوں، اس کا تھوڑا سا ہدیہ ہے، وہ آپ ہمیں دے کر وہ خرید سکتے ہیں، اس کا ہدیہ دے کر آپ لوگ کو وہ پوسٹ کر دی جائے گی۔ پوسٹ آپ کو TCS کے ذریعے بھی کی جاتی ہے اور ڈاک تک دور ہے تو ڈاک کے ذریعے بھی کر دی جاتی ہے۔ وہ بآسانی ہر علاقے میں جس طرح کا پروسیجر ہوتا ہے وہاں پر ان کے پتے پر لازماً پہنچا دی جاتی ہے، کیونکہ ہمارے مدرسے والے سب کو یا تو اس سے TCS سے دیتے ہیں یا پھر ڈاک کے ذریعے ان تک الحمدللہ پہنچ جاتی ہے۔ یہ آپ لوگوں کی سہولت کے لیے بتایا تھا کہ آپ لوگوں کو نہیں پتا، اگر آپ اگربتی لے بھی آگے لیکن آپ کو اس کا طریقہ یا اس کو بنانے کا طریقہ نہیں پتا تو وہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ آپ وہاں سے جب آپ ہمیں بتائیں گے یا آپ ہدیہ پوسٹ کر دیں گے یا سینڈ کر دیں گے تو فوراً ادھر سے مدرسے والے پوسٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 2، جو تلسمانی کاجل ہیں جس کو جیسے لگاتے ہیں حضرات کا نزول ہو جاتا ہے، ساتھ میں تلسمانی کاجل کے ساتھ ہم ایک تعویذ دیتے ہیں، تو جیسے ہی آپ اس تعویذ کو جلاتے ہیں تو جو بھی آپ عمل کر رہے ہوتے ہیں اس کی فوراً حاضری لازم ہو جاتی ہے۔ اس کاجل کے ساتھ آپ کو وہ تعویذ بھی ہم سینڈ کرتے ہیں، وہ تعویذ بھی دیا جائے گا، اور وہ آپ نے تعویذ کو آگ میں جلانا ہے تو وہ حضرات کا نزول فوراً ہو جاتا ہے۔ اگر پری کی حاضری کرواتے ہیں، تسخیر کرتے ہیں تو وہ تعویذ ضرور جلانا پڑتا ہے۔ یہ میں نے بہت آپ کو احتیاطاً شرائط بتائی ہیں، ان سب کو پورا کرنے کے بعد عمل کریں۔ الحمدللہ پہلے چلے میں تھوڑی محنت ہے، تھوڑا سا ہدیہ ہے، اس کو خرچ کرنے میں آپ ہی کا فائدہ ہے، آخرت میں تو آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ وہ بچوں کو لگتا ہے جو دعا کرتے ہیں مدرسے کے، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، جو بھی شرائط آپ کو بتا دی گئی ہیں اس کو مد نظر رکھ کے عمل شروع کریں۔ میں نے بہت حساب لگا رہی ہوں کہ بہت سے کمنٹس آ رہے ہیں، عمل شروع کر رہے ہیں، لیکن میں ہزار دفعہ اپنی ویڈیو میں کہتی ہوں کہ اداب کا خاص خیال رکھیں، لیکن کوئی اداب کا خاص خیال نہیں رکھ رہا، تو اسی لیے یہ دوبارہ سے ویڈیو پوسٹ کی گئی ہے تاکہ ہر ویڈیو میں یہ پوسٹ کی جائے گی تاکہ آپ کو پتہ لگے اداب کا کیا طریقہ ہے۔ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو موکلات اور حمزات اور پریوں پر ہے، تو میں چاہتی ہوں اچھی اپنے علم کو آپ تک پہنچا دوں، اور میرے چینل کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ آپ کے شیئر کرنے سے ہی اوروں کا بھی بھلا ہوگا۔ اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔